براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے. وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز میڈیا بریفنگ انہوں نے اپنے دوران حکومت کچھ بھی نہیں کیا گلگت بلتستان کے لیے، کیونکہ جن مسائل کا وہ ذکر کر رہے تھے تو وہ یہ بھول رہے تھے کہ ان کی حکومتیں یہاں پہ رہ چکی ہیں، اور خاص طور پہ ایک پارٹی کی پی ایم ایل نون کی حکومت تو ابھی وہاں پہ ختم ہوئی ہے کچھ ہی مہینے پہلے. تو اگر انہوں نے اپنے دور اقتدار میں گلگت بلتستان کے لیے کچھ نہیں کیا تو گلگت بلتستان کے عوام یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس بار وہ کام کریں گے جو کہ وہ پہلے نہیں انہوں نے کیے. جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اپوزیشن یہ مان چکی ہے، ان کی تقریروں سے ان کی باتوں سے یہی لگتا ہے کہ وہ دھاندلی کا ڈھونگ رچا کر اپنی شکست کو کچھ ایک شکل سی دینا چاہتے ہیں، ایک مہذب سی شکل دینا چاہتے ہیں. لیکن گلگت بلتستان کے عوام نے جس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان سے محبت کا جو اظہار کیا ہے، جس طریقے سے مختلف پولز بھی یہی بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی انشاءاللہ اپنے کینڈیڈیٹس اس کے الیکشن جیتیں گے. بھرپور انہوں نے محنت کی ہے، اور ہم نے یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے میڈیا سے کہ اس ڈھونگ کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہاں پہ جائیں، بھرپور طریقے سے کوریج کریں، پولنگ سٹیشنز ہر پولنگ سٹیشن جائیں، کوریج کریں. اور ہمارے تو ایک وزیر نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ چاہتے تو انہوں نے جو سجیسٹ کیا تھا کہ وہ کیمراز بھی لگا دیتے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک ایسی جماعت ہے جس نے کہ ہمیشہ ٹرانسپیرنٹ اور آزاد الیکشنز کی جدوجہد کی ہے، وہ جدوجہد جو کہ آپ کو یاد ہوئی ہے جو کہ دھرنے پہ منتج ہوئی، اس میں ہمارا پوائنٹ ہی یہی تھا کہ الیکشنز ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. اور اسی سلسلے میں ہم نے قانون سازی کو بھی فورس کیا، مجبور کیا پی ایم ایل این حکومت کو کہ وہ الیکٹورل ریفارمز لائے، اور وہ کمیٹی بنی جس میں کہ میجورٹی انہی کی تھی، اور جو الیکٹورل ریفارمز ہوئے اسی کی بیانیات پہ 2018 کا الیکشن بھی ہوا. تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ کسی نہ کسی بہانے، بیکاز ان کا جو رویہ ہے، ان کی جو طریقہ کار ہے، جو کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے، جو آج کل بھی سن رہے ہیں مختلف جلسوں میں، کہ الیکشن وہ درست ہوتے ہیں جس میں کہ یہ لوگ جیتیں، ججز وہ ٹھیک ہوتے ہیں جو کہ ان کے حق میں فیصلہ دیں. تو پسند کے نتائج حاصل کرنا ان کے لیے ایک ہمیشہ کا ان کا ایک بنیادی ستون رہا ہے، ان کی جتنی بھی سیاست ہے. اگر وہ نہ ہو تو وہ پھر اس جج سے برا کوئی جج ہے نہیں، اور اگر ہار جائیں تو پھر دھاندلی ہوئی ہے. تو ان کا جو یہ رویہ ہے یہ بنیادی طور پہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ جس طرح اگر آپ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے بیانات دیکھیں جو سوات میں ہوئے، جو اور جگہوں پہ ہوئے، پہلے تو یہ طے کر لیں کہ یہ چاہتے کیا ہیں. آئے روز ایک نیا میثاق بنانے کی، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ جو 15 کو ہونا تھا وہ بھی اب 17 کو ہو گیا ہے، جو نیا ایک میثاق بنا رہے ہیں، ایک اور میثاق بنا رہے ہیں جس کی کہ یہ خود دھجیاں اڑانے میں ماہر ہیں. اور ماضی کو ریکارڈ رکھتے ہوئے پی ایم ایل نون پہ اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا، جس طرح کہ انہوں نے کیا تھا کہ سب کو بائیکاٹ کرا کے اور پھر آخری دن خود الیکشن میں حصہ لے لیا. کیا کر رہی ہے پاکستان مسلم نون کی قیادت؟ کچھ موروثی لیڈر ہیں ان کے جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ایک الیکٹڈ حکومت کو گھر بھیج دیا جائے، اور مدد کس سے لی جا رہی ہے، کس ادارے سے لی جا رہی ہے،
وہ وہی ادارہ ہے جس کے والد صاحب جن کے والد صاحب نے اس ادارے کو اپنا ہدف بنایا ہوا ہے، اٹیک کیا ہوا ہے. تو ان کی جو متضاد سوچ ہے، متضاد باتیں ہیں، وہ اس چیز کی اس ایک بات عیاں ہوتی ہے کہ یہ لوگ نہ تو جمہوریت پسند ہیں، نہ ان کا رویہ جمہوری ہے، نہ ان کی ذہنیت جمہوری ہے. یہ اقتدار کی ہوس میں اپنے کاروبار کو دوام دینے، عوام کے وسائل کو لوٹنے اور پھر اس کی بچت کے لیے سیاست کا لبادہ، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نعرہ یہ لگاتے ہیں. اب پاکستان بدل چکا ہے اور اس قسم کی باتیں، جو یہ باتیں کرتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں نہ وہ جمہوریت کا خیر خواہ ہے. بیکاز کس طرح سے آپ ایک الیکٹڈ جمہوری حکومت کو آپ مدد مانگ رہے ہیں کہ جن کو گھر بھیجا جائے تو پھر ٹھیک ہو جائیں گے آپ، پھر آپ کی بات، پھر آپ ادارہ بھی بہترین ادارہ ہوں گے اور آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا. یعنی کہ ایک پارٹی جس نے کہ جمہوریت کا لبادہ اڑا ہوا ہے، وہ ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ایک غیر جمہوری طریقہ اختیار کرنے اور غیر جمہوری طریقے سے اس حکومت کو ہٹانے کی بات کر رہی ہیں. شرم آنی چاہیے. یہ جمہوریت پسند اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتے جمہوریت پسند. ان کی تو موروثی پارٹیاں ہیں. کون ہے مریم نواز؟ کس کی بیٹی ہے؟ شہباز شریف کس کا بھائی ہے؟ یہ جتنے بھی رشتہ دار ان کی حکومتوں میں تھے، یہ کون ہے؟ بلاول بھٹو صاحب، ان کو بھی وراثت میں ملی. جمہوریت یہ ہوتی ہے. ہماری تو پارٹی الحمدللہ ایک ہمارے لیڈر نے شروع کی، زیرو سے شروع کی، 22 سال جد و جہد کی، اور آج اس مقام پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہیں کہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں. اور یہ میں نہیں، یہ سارے جو بھی باتیں ہوتی ہیں، جو سرویز ہوتے ہیں، یہ اس سے آیا ہے کہ عمران خان اس ملک کا مستقبل ہیں اور پاکستان کے عوام کا مستقبل عمران خان سے جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. تو اس قسم کا اگر وہ اس ملک میں، جبکہ ایک کورونا کی وبا کے بعد یا دوران میں آپ نے دیکھے ہوں گے ہر اخبار جو ہے تو آج اس کا ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح ہماری جو اکنامک سچویشن ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، کس طرح سے ہمارے جو معاشی اشاریے ہیں وہ کس طرح بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کس طرح روزگار میں، انڈسٹریز میں دوبارہ ایک وہ تیزی آئی ہے، کس طرح سے ہمارا جو کرنسی ہے وہ کس طرح سے مضبوط ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جس طرح کہ میں آج میں اس کی تصدیق تو ابھی نہیں کر سکتا سرکاری طور پہ، لیکن پیٹرول کی قیمت کم ہونے جا رہی ہے. اسی طرح وہ چیزیں جو کہ امپورٹڈ ہوتی تھیں ان کی بھی پرائس کم ہوگی، کیونکہ اگر آپ کی کرنسی مضبوط ہوگی، اور آپ کی کرنسی تب مضبوط ہوگی جب آپ کے اوور آل آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی نیگیٹو سے پازیٹیو میں آ گیا ہے، آپ کا جو پرائمری بیلنس ہے یعنی اخراجات اور آمدن کا توازن وہ بھی مثبت ہو گیا ہے. یہ ہوتے ہیں اصل اشاریے جو کہ ایک ملک کی اکانومی کی صحت کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو. یہ جو مہنگائی تھی یہ بھی انشاءاللہ جس طرح کی ایک کرنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کا، وہ اگر ہم کم کر کے 2 سالوں میں اس کو ہم مثبت اس میں لے جاتے ہیں تو مہنگائی بھی انشاءاللہ کم ہو بھی رہی ہے اور بھی کم ہوگی. اور یہ میں نے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایک عارضی چیز ہے، جو مہنگائی ہے یہ ایک عارضی چیز ہے. یہ اگر آپ ہمارے بھارت کو دیکھیں، ساتھ والا ہی ملک ہے، کہ ادھر کیا حالت ہے، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں چیزیں پھر بھی اس میں ہیں بہت تمام سختیوں کے. آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ کووڈ کا سچویشن نہ ہوتا تو ہماری اکانومی اب کدھر سے کدھر گئی ہوئی ہوتی.
بالکل تقریباً ڈبل ہو گئی ہوتی، ہمارے جتنے بھی اشاریے ہیں جس کی جو بہتری ہے یہ تقریباً ڈبل ہو چکی ہوتی. تو ہمیں گیون حالات میں اور پھر جس طرح سے ہمیں یہ اکانومی ملی اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم بالکل صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. اچھی خبریں آ رہی ہیں، اچھی خبریں انشاءاللہ آئیں گی، جمہوریت مضبوط ہوگی، ہمارے ادارے ہم ان کو بھی بنا رہے ہیں، ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جنہوں نے کہ ہر مشکل میں بڑی بہادری سے مقابلہ کیا ہے، وہ ان کو اس کے ثمرات بہت قریب میں کچھ ملنا شروع ہو گئے ہیں اور کچھ ملیں گے. تو یہ تھیں چند باتیں جو کہ میں جس کا ذکر کرنا چاہتا تھا، خاص طور پہ گلگت بلتستان کے. اور ساتھ ہی ساتھ میں اس سے پہلے کہ مجھے بھول جائے، میں اپنے جو ہندو برادری ہے ان کی جو دیوالی ہے ان پہ انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسری جو آخری بات جو کہ مجھے ضرور کہنی چاہیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریس کانفرنس ہوئی فارن آفس میں، اور جس میں کہ بھارت جس طرح سے اشتعال انگیزی کر رہا ہے اس کا ہم ہر سطح پہ ہم نے اس کی مذمت بھی کی ہے، اور اس کو ہم عالمی سطح پہ بھی اٹھائیں گے. اور ہم جو بھارت جو کہ ہمیشہ ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اس کو منہ کی کھانی پڑے گی جس طرح کے ماضی میں. شکریہ. وفاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مہنگائی کم ہونے جا رہی ہے، اداروں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر رہے ہیں، اچھی خبریں آئیں گی، جمہوریت مضبوط ہوگی.